بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب صحابہ کرام آپ کی حفاظت کے لیے جمع ہو گئے، جب مشرکوں نے اپنا پرچم اٹھایا تو ایسے میں ایک مشرک ابن کمہ نے پکار کر کہا، محمد قتل کر دیے گئے معاذ اللہ۔ اس خبر نے مسلمانوں کو اور زیادہ بدحواس کر دیا۔ ایسے میں کسی صحابی نے کہا، اب جب کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو ہمیں لڑ کر کیا کریں گے؟ اس پر کچھ صحابہ کرام نے کہا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے نبی کے دین کے لیے لڑو گے تاکہ تم شہید کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہوں؟ حضرت ثابت بن وداع رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، اے گروہ انصار، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اسے تو موت نہیں آ سکتی، اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تعالیٰ فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ یہ سنتے ہی انصار کے گروہ نے مشرکوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، عمرو بن عاص اور زرار بن خطاب موجود تھے، اور یہ چاروں زبردست جنگجو تھے۔ انصار کے حملے کے جواب میں خالد بن ولید نے ان پر جوابی حملہ کیا۔ اس جوابی حملے میں ابن وداع رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ بدحواسی کے عالم میں کچھ لوگ مدینہ کی طرف پلٹ پڑے تھے۔ ان کے راستے میں ام ایمن رضی اللہ عنہ آ گئیں۔ وہ بولیں، مسلمانوں، یہ کیا تم پیٹھ پھیر کر جا رہے ہو؟ اس پر وہ پلٹ پڑے اور مشرکوں پر حملہ آور ہوئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تتر بتر ہو جانے کی وجہ سے مشرکوں کے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت وقت میں بھی ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پر جمے رہے۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے، اے فلاں میری طرف آؤ، اے فلاں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ اس حالت میں ان تیروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس نازک وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع رہی۔ یہ جماعت مشرکوں کے مسلسل حملوں کو روک رہی تھی، خود کو پروانوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر رہی تھی۔ ان میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ دشمن کے وار اپنی ڈھال پر روک رہے تھے۔ وہ بہت اچھے تیر انداز تھے، نشانہ بہت پختہ تھا، چنانچہ دشمنوں پر مسلسل تیر بھی چلا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میرا چہرہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسلمان کے ترکش میں تیر نظر آتے تو اس سے فرماتے، اپنا ترکش ابو طلحہ کے سامنے الٹ دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس روز اس قدر تیر اندازی کی کہ ان کے ہاتھ سے 3 کمانیں ٹوٹ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کو دیکھنے کے لیے سر اوپر کرتے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پکار اٹھتے، اے اللہ کے رسول، آپ اپنا سر اوپر نہ کریں، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ پھر خود پنجوں کے بال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ جاتے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں، کوئی تیر لگے تو مجھ کو لگے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کمان تھی اس کا نام قطون تھا۔ کمان کا ایک سرا ٹوٹ گیا تھا اور دست مبارک میں کمان کی باشت بری ڈوری رہ گئی تھی۔ حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ نے کمان کی ڈوری باندھنے کے لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لی، مگر ڈوری چھوٹی ہو چکی تھی۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ڈوری چھوٹی ہو گئی ہے، اس لیے باندھ نہیں جا سکتی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو کھینچو، پوری ہو جائے گی۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے اس ڈوری کو کھینچا تو وہ اس کھینچ کر اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ کمان کی دونوں سروں پر پوری ہو گئی۔ میں نے ایک سرے پر 2-3 بل بھی دے دیے اور پھر اس پر گرہ لگا دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے دشمنوں سے زبردست جنگ کی۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ بھی زبردست تیر انداز تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے سعد، تیری تیر اندازی کرتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مجھے ایک تیر ایسا بھی ملا جس کے سرے پر پھل
تیز دھار نوک والا حصہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا کہ تیر کا پھل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تیر چلاؤ۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، یہ تیرا تیر ہے، تو اس کو دشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔ ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ، اس کی تیر اندازی کو درست فرما۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ترکش خالی ہو گیا، تیر ختم ہو گئے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے سامنے الٹ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ پھر تیر چلانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کی دعائیں کیوں فوراً قبول ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں زندگی بھر کوئی لقمہ یہ جانے بغیر منہ تک نہیں لے گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، مطلب یہ کہ ہمیشہ حلال کھایا ہے۔ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جس کا کمانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو اور جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اس روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے 1000 تیر چلائے۔ ہر تیر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تیر اندازی کرو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ حضرت سعد کے علاوہ کسی اور کے لیے کہتے ہوئے نہیں سنا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، یہ سعد میرے ماموں ہیں، کوئی مجھے ایسا ماموں تو دکھائے۔ اس روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ بھی تیر چلائے، جو کہ اس نازک وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں میں شامل۔ دوستو، یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے، اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔